السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 8۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تمہاری غلط فہمی ہے زر، جان ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے اور مجھے بھی ہے، اس نے زرجان سے نظریں چراتے جواب دیا۔ مجھے تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی مانو، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کرتی مانو، کیا چھپا رہی ہو؟ اس نے زرمین کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے شکستہ لب و لہجے میں استفسار کیا۔ اس کا شکستہ لہجہ زرمین کے دل میں کسی بھالے کی طرح کھبا۔ کیا ہو گیا زر؟ ایک نکاح ہی تو ہے، کوئی بہت بڑا کام تو نہیں، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مسلسل تکرار سے چڑھتے ہوئے وہ پھر زرجان کی حالت دیکھتے پریشان ہوتی وہ چٹک گئی۔ اس کے انداز و الفاظ پر زرجان کی پریشانی مزید بڑھی کہ وہ نکاح کو اتنا ہلکا لے رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں غلط وقت پر سوال کر رہا ہوں۔ بلا شبہ مانو اس رشتے کی اہمیت اور نوعیت کو نہیں سمجھتی، مگر بہرحال وہ ایک جھٹکے سے گزری ہے۔ پریشان اگر میں ہوں تو ڈسٹرب میری مانو بھی ہے۔ زرجان نے اپنے ساتھ بیٹھی ماتھے پر بل لیے انگلیاں چٹخاتی زرمین کو دیکھتے سوچا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ اوکے فائن، مانو چلو ریسٹ کر لو اور کھانا کھایا؟ زرجان نے اس کی انگلیاں کھولتے پیار سے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ چلو پھر روم میں اٹھو، شاباش ریسٹ کرو۔ زرجان نے اس کا گال تھپکتے بچوں کی طرح اسے پیار سے پچکارتے کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے حصار میں لیے سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ زرجان زرمین کو سلا کر اپنے کمرے میں آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکالتا فریش ہونے چلا گیا۔ بالوں میں تولیہ رگڑتے وہ باہر نکلا ہی تھا کہ بیڈ پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے تولیہ کندھے پر رکھتے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا کر دیکھا۔ حیدر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے اوکے کر کے موبائل کان سے لگایا اور تولیہ کندھے سے اتار کر ٹاول سٹینڈ پر لٹکاتے ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ یوسف کی ابھی کال آئی تھی، زرمینے کا نمبر ٹریس ہو گیا ہے زر، وہ ابھی ڈریس سینڈ کر رہا ہے، میں بس تیری طرف آ رہا ہوں۔ حیدر چھوٹتے ہی بولا۔ زرجان اپنے بھائیوں جیسے دوستوں پر فخر محسوس کر رہا تھا، جو آج تک ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی زرمین کے لیے پریشانی پر وہ دل سے مشکور ہوا۔ وہ اپنی پریشانی میں ان کو زرمین کی اطلاع دینا بالکل ہی بھول گیا تھا، جو اب تک اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حیدر، مانو بالکل ٹھیک ہے، گھر آ گئی ہے الحمدللہ۔ اس نے سکون کی سانس خارج کرتے حیدر کو آگاہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہماری زرمینیں صحیح سلامت واپس کر دی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ حیدر کے لہجے میں زرمین کے لیے فکر اور پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ سب میں صبح مل کر بتاؤں گا، فادی اور مومن کو بھی انفارم کر دینا، کل کلب آ جانا، اور مانو ٹھیک ہے ابھی سو رہی ہے۔ زرجان کال پر ان کے سروں پر بم نہیں پھوڑنا چاہتا تھا، سو ملنے کا کہتے کچھ دیر بات کر کے کال کاٹی اور بال برش کر کے شرٹ پہنتا بیڈ پر آ لیٹا۔ مانو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ کتنا برا شخص ہے اور کن کاموں میں ملوث ہے۔ وہ ہر برا کام بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، وہ ہر برائی بلا خوف و خطر کرتا ہے۔ میں ایسے شخص کو اپنی پھولوں جیسی بہن کیسے دے دوں، جس پر میں نے کبھی زمانے کی سرد و گرم کو نہیں آنے دیا، جسے ہمیشہ اپنی چھاؤں میں چھپا کر رکھا۔ یا اللہ کوئی سبیل نکال دے، میں اپنی مانو کو اس درندے سے بچا سکوں۔ پریشانی اس کے سبیہ چہرے پر منتشر تھی۔ اچانک ایک خیال آنے پر ہیزل گرین آنکھوں کی بجھی جوت روشن ہوئی۔ سکندر کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر پڑے کاؤچ میں دھنسا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ سیاہ چمکدار آنکھوں میں ہیزل گرین آنکھوں کا عکس واضح تھا۔ تمہیں دیکھنے سے پہلے، تمہیں ملنے سے قبل، مجھ میں کچھ ادھورا تھا، اور اب تمہیں پا کر تمہارے بغیر حزام سکندر ادھورا ہے۔ تم میرے جینے کا سہارا بن گئی کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے دی، میری ہر چلتی سانس کا جواز بن کر میری دھڑکنوں میں آ بسی۔
اور میں جو کبھی کسی کو ایسا حق نہیں دیا، اب تمہارے آگے بے بس ہوں۔ اب یوں لگتا ہے کہ تم نہیں تو حسام سکندر کا بھی کوئی وجود نہیں۔ اس کی موت کے سالوں بعد تمہارے ہونے کے احساس نے مجھے زندہ رہنے کی ہمت دی ہے۔ وہ اس کے تخیل سے محو گفتگو آس پاس سے بے خبر تھا۔ میں اسے دیکھتا رہتا تھا، حیرتوں سے فراز۔ یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری۔ جلن کے احساس پر اس نے انگلی کی جانب دیکھا، جہاں سگریٹ آخر پر ہوتی اس کا ہاتھ جلا رہی تھی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے بھاری بوٹوں تلے مسل کر نئی سگریٹ سلگا لی، اور رات بھر اس کے تخیل سے محو گفتگو رہا اور رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ کبھی یوں بھی ہو میرے روبرو، میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں، میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا حساب دے۔ زرجان تیار ہو کر پاکٹ میں موبائل رکھتا نکلا اور ساتھ والے کمرے کی نوب گھماتا دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرمین کو اس کے مخصوص انداز میں آڑا ترچا سوتے دیکھ کر زرجان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نیم لبوں کے ساتھ وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ کمفرٹر آدھا زرمین کے اوپر تھا اور آدھا زمین پر لٹکتا اپنی بے قدری کا رونا رو رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ کمفرٹر کے اندر تھی اور دوسری اوپر۔ سلی گرل، وہ مسکراتا آگے بڑھا اور اس پر کمفرٹر درست کر کے سائڈ ٹیبل سے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر کولنگ کم کر کے اس کی پیشانی چومتا احتیاط سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانے سے پہلے ملازم کو زرمین کا خیال رکھنے اور اسے ناشتہ کروانے کی ہدایت دیتا نکل گیا۔ زرجان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل نکالا اور عالم خان کا نمبر نکالا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، کبھی نمبر ملاتا پھر فوراً کاٹ دیتا۔ کئی مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد اس نے ہار مانتے موبائل بند کر کے پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا گارڈز کو ہدایت دیتا نکل گیا۔ وہ اپنے باپ کو اس معاملے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس نے زرمین کو کچھ وقت کے لیے منظر سے غائب کر کے قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سکندر سے آزاد کروانے کا سوچا تھا۔ وہ زرمین کو اپنے ماں باپ کے پاس امریکہ یا ازلان کے پاس فرانس بھیجنا چاہتا تھا، مگر سب سے پہلے اپنے باپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا، جس کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ڈارک مانسٹر لیونارڈو دا وینسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر بلانڈ بیئرڈ خوب جچ رہی تھی۔ گھنے بلانڈ بال جل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ نیلی آنکھیں اس وقت ایک پر اسرار سی چمک سے پر تھیں۔ مضبوط چوڑی جسامت پر وائٹ ٹی شرٹ، بلیک جیکٹ، بلیک جینز، لانگ شوز پہنے وہ انتظار میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھتا، لڑکیوں کے ساتھ کئی لڑکوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ ہوٹل کا روم پہلے سے بک تھا۔ ہوٹل پہنچ کر سب سے پہلے وہ فریش ہوا اور تیار ہو کر ایک نمبر پر کال ملائی۔ مجھے آدھے گھنٹے تک البانو لیک پر ملو۔ اس نے پیور اٹالین لہجے میں حکم جاری کر کے کال کاٹی اور گن کو ہولسٹر میں رکھتا اوپر کوٹ پہنا اور کارڈ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد وہ بتائی گئی جگہ پر ایک درمیانی عمر کے اٹالین شخص کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ مسلسل 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ ایک بلڈنگ کے سامنے رکا۔ یہ قدیم اٹالین طرز پر سفید ماربل سے بنی بلڈنگ تھی، جو پوری شان و شوکت سے کھڑی عظمت رفتہ کی یاد بحال کیے ہوئے تھی۔ اس نے وہاں دروازے پر موجود گارڈ کو ایک کارڈ دکھایا، جسے دیکھ کر گارڈ نے ایک بندے کو بلاتے اسے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ شخص اس کو ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ وہ کوٹ سیدھا کرتا دروازہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہوا اور سامنے مرکزی کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھتے اس کے سامنے جا بیٹھا۔ مرکزی کرسی پر بیٹھا سنہری آنکھوں والا شخص حیران و پریشان ڈارک مانسٹر کو دیکھ کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ڈارک مانسٹر نے ایک سیاہ کاغذ سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ کر اس کی جانب کھسکایا۔
اس نے ایک تفصیلی نگاہ ڈارک مانسٹر پر ڈالی اور وہ سیاہ کاغذ اٹھا لیا۔ اب ڈارک مانسٹر ہتھیلی کی مٹھی بنائے چہرے کے نیچے ٹکائے اس شخص کے تاثرات دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ آپ رات 12 بجے تک آئیے گا، اس وقت میں آپ کو لاکر تک رسائی دے سکتا ہوں۔ ویسے تو جو آپ چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے، مگر سر ہیمسٹون کی وجہ سے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس سنہری آنکھوں والے شخص نے سیاہ کاغذ کوٹ کی پاکٹ میں رکھتے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتا مضبوط قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ڈارک مانسٹر نے جیکی ہیمسٹون، جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بزنس مین تھا، اس کے سابقہ سیکیورٹی مینیجر کو، جو اب اس بینک کا موجودہ سیکیورٹی مینیجر تھا، سر ہیمسٹون کی جانب سے نقلی پیغام دکھا کر، جس میں اس کے مدد کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور وہ ڈارک مانسٹر کے جال میں پھنس گیا تھا۔ رات کے گہرے ہوتے سائے پورے روم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ سفید سنگ مرمر کی بلڈنگ کے سامنے ایک چوڑا وجود، بلیک ہوڈ پہنے، رات کی سیاہی میں اپنی شناخت چھپائے، سامنے کھڑے شخص سے سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اس کے بعد یہاں کے تمام کیمرے آٹومیٹکلی آن ہو جائیں گے اور دروازے سیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہاں پھنس گئے تو پھر جیزس بھی آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اور اس جوان اٹالین لڑکے نے پیور اٹالین لب و لہجے میں کہتے اپنے سامنے کھڑے ہوڈ میں چھپے پر اسرار شخص کو دیکھا، جس کے عنابی لب بلونڈ مونچھوں تلے سختی سے بھینچے تھے۔ ہوڈ والا شخص سر ہلاتا بلڈنگ میں داخل ہو گیا اور وہ شخص کراس کا سائن بناتا وہاں سے چلا گیا۔ روم نمبر، لاکر نمبر، اسے سب معلوم تھا۔ 8901 لاکر کے آگے رک کر اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا اپنے گلے میں پہنے پینڈنٹ کے سرے پر لٹکتے چاروں کونوں والے اینشینٹ رومن فریڈم اینڈ ایمنسیپیشن کے چاروں سمبلز کو لاکر میں بنے چاروں سوراخوں میں ڈالا اور اوپر لگا نیلا بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی لاکر کھل گیا۔ اس نے اندر موجود بلیک باکس اٹھایا اور ایک نظر خالی لاکر پر ڈالتے اسے بند کیا تو وہ چاروں سمبلز جو اس کے پینڈنٹ سے جڑے تھے خود بخود باہر نکل آئے۔ اس نے پینڈنٹ ہوڈ کے اندر کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ 3.5 منٹ میں اپنا کام مکمل کر کے پیچھے کوئی سراغ چھوڑے بغیر وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہوٹل روم میں آ کر اس نے وہ بلیک باکس چیک کیا جس میں کچھ ڈاکیومنٹس، تصاویر اور مختلف سی ڈیز تھیں۔ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ اس بلیک باکس میں پری پلانڈ اگلے کئی سالوں کے دہشت گردی کے پلانز رکھے گئے تھے۔ مزید اس میں جاوید خلجی کا پچھلے 25 سالوں کا تمام ریکارڈ بھی موجود تھا۔ یہ سب اسے کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ساتھ کئی دوسرے نام بھی منظر عام پر آئے تھے۔ ہر چیز دیکھنے کے بعد اس نے واپس بلیک باکس میں رکھی اور گلاس ڈور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے روم شہر کا خوبصورت منظر واضح تھا، مگر نیلی آنکھیں اس ساری خوبصورتی سے بے نیاز کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ زرجان نے زرمین کے لیے فرانس کے 2 دن بعد کے ٹکٹس کنفرم کروائے، اذلان کو فلائٹ شیڈول سینڈ کیا اور وہاں سے سنوکر کلب چلا گیا جہاں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ زرمین اب کیسی ہے؟ زرجان کے بیٹھتے ہی حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ چاروں اس وقت کلب کے پرائیویٹ حصے میں بیٹھے تھے۔ مانو تو بالکل ٹھیک ہے، مگر زرجان نے سر ہلا کر کہتے گہرا سانس بھرا۔ جہاں اس کی خیریت جان کر وہ تینوں کچھ پرسکون ہوئے تھے، مگر کے بعد اس کی طویل ہوتی خاموشی نے انہیں تشویش میں مبتلا کیا۔ سکندر نے مانو کو یونی سے کڈنیپ کر کے اس سے زبردستی نکاح کر لیا ہے، زرجان نے کرب سے کہتے سختی سے آنکھیں مینچی۔ اس کی بات سن کر گویا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب سکتے کی کیفیت میں ساکت بیٹھے تھے۔ زرمین ٹھیک تو ہے نا؟ فادی کو سب سے پہلے اس کی خیریت کی فکر ہوئی۔ ہاں، زرجان نے سر ہلایا۔ کس قسم کی زبردستی کی ہے اس نے؟ فادی نے ایک ایک لفظ چباتے پوچھا، گویا سکندر کو چبا رہا ہو۔
مانو کہتی ہے کہ اس نے گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے۔ زرجان نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اسے دکھ بھی تھا کہ زرمین نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ اسے پریشانی تھی کہ وہ کیا چھپا رہی ہے۔ جھوٹ کیوں بولا زرمینے نے؟ حیدر نے حیرت سے استفسار کیا۔ میں خود نہیں جانتا۔ مانو ابھی ڈسٹرب ہے۔ میں اسے سچ بتانے کے لیے فورس بھی نہیں کر سکتا۔ زرجان نے سر ہاتھوں میں گراتے جواب دیا۔ مومن اس دوران بالکل خاموش تھا۔ جانی تو پریشان مت ہو۔ اور انکل کو بتایا؟ حیدر نے اسے تسلی دیتے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں، میں نے بابا کو ابھی کچھ نہیں بتایا۔ میں کس منہ سے انہیں بتاؤں گا کہ میں اپنی مانو کی، ان کی بیٹی کی حفاظت تک نہیں کر سکا؟ اس کے لہجے میں کرب، تاسف، پچھتاوے، بے بسی کے گہرے رنگ تھے۔ لیکن تمہیں انکل کو سب سے پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ فادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پرزور انداز میں کہا۔ زرجان سر اس بات میں ہلا گیا۔ سکندر نے زر کو مارنے کی دھمکی دی ہوگی۔ زرمینے سے بات منوانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ مومن نے پرسوچ انداز میں تینوں کو دیکھتے کہا۔ زرجان کا یہ حال تھا کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے جو سوال رات سے تنگ کر رہا تھا، اس کا جواب تو زرجان کو مل گیا تھا، مگر ایسی صورتحال کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ مومن کے ہلانے پر وہ گہری سوچوں کے گرداب سے نکلا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ مانو ویٹ کر رہی ہوگی میرا۔ وہ بے ربط بولتا گاڑی کی چابی اٹھاتا کھڑا ہوا۔ وہ فی الوقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اپنی منتشر ہوتی سوچوں کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ آؤ ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں اور زرمینے سے بھی مل لیں گے، حیدر نے بھی کھڑے ہوتے کہا تو مومن اور فادی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتے تھے، مگر ایسی حالت میں اسے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، وہ کہتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے نکلے۔ باہر جانے تک زرجان گاڑی پارکنگ ایریا سے نکال چکا تھا اور ان کی گاڑی دور کھڑی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ آنکھ کھلنے پر کچھ دیر وہ کسل مندی سے پڑی رہی۔ آہستہ آہستہ کل والے واقعات جیسے ہی دماغ کے پردے پر لہرائے، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر تو بیٹھی سوچتی رہی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا کہ جس شخص کا وہ نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتی، اسی سے نکاح ہو گیا۔ پھر سکندر کی شدت پسندی اور اس کا ہر انداز، سکندر کی خوبصورت پرسحر آواز یاد کرتے اس کے سرخ ہونٹ مسکرائے۔ استغفر اللہ! خود کو کوستی سر جھٹک کر اٹھی اور فریش ہونے واش روم کی جانب چل دی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی مگر زرجان کہیں دکھائی نہ دیا۔ بوا، زر کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر پریشان نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ بیٹا، زرجان بیٹے تو کسی کام کا کہہ کر صبح ہی نکل گئے تھے۔ اور آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ جی۔ وہ ایک لفظی جواب دیتی ادھر ہی ٹی وی لاؤنج میں دیوار گیر LED آن کرتی صوفے پر براجمان ہو گئی۔ کچھ دیر وہ بے دلی سے چینل سرچنگ کرتی رہی کہ ملازمہ نے آ کر ناشتہ لگ جانے کی خبر دی۔ ناشتے کے دوران بھی کل والے تمام واقعات کسی فلم کی مانند اس کے دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ ناشتے کے بعد اس نے زرجان کو کال کی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ 2-3 مرتبہ زرجان کو کال کر کے اس کے نہ اٹھانے پر اس نے ماہی کو کال ملائی، جو پہلی ہی رنگ پر اٹھا لی گئی۔ زرمینے، تم ٹھیک ہو نا؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ رات کو مومن نے مجھے سب بتایا۔ میری تو جان نکل گئی تھی سن کر۔ ماہی نے چھوٹتے ہی پریشانی سے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی جلد بازی پر زرمین کو ہنسی آ گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ خود بھی ایسی ہے۔ ماہی ڈارلنگ، بریک پر پاؤں رکھو، اتنا نہیں بولتے ورنہ سانس نکل جاتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ وہ رات سے اب تک خود کو اس نئے لگنے والے جھٹکے سے سنبھال چکی تھی۔ وہ کسی بات کو زیادہ دیر تک دل و دماغ سے لگا کر رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ زرمینے،
میرے سوالوں کے جواب دو۔ سانس تو واقعی تم نے کل ہم سب کی نکال دی تھی۔ اس کے شرارتی انداز پر ماہی نے غصے سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ زرمین خان بنگش کسی بات کو سیریس نہیں لیتی۔ اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی اس کا نارمل بیہیویئر دیکھ کر وہ شاکڈ نہیں تھی۔ زرمین کا ایسا رویہ بالکل نارمل تھا۔ اس کا ایسا رویہ ہی اس کی سلامتی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، اس کی ہر چھوٹی بڑی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ جہاں اس کے رویے سے ماہی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہیں اس کے شرارتی انداز پر وہ چڑ بھی گئی تھی۔ اوکے، تو کون سے سوال کا جواب پہلے دوں؟ زرمین نے پرسوچ انداز میں شرارت سے استفسار کیا۔ زرمین نے بھی اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ زرمینے! وہ چیخ پڑی۔ اس کے چیخنے پر زرمین نے آنکھیں لمحے کو بند کرتے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے دور کیا اور کان مسلا۔ آہستہ بولو ماہی، کان پھاڑو گی کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے موبائل کان سے لگائے کہا۔ نہیں، تمہارا سر پھاڑوں گی۔ ماہی کی دھمکی پر وہ محظوظ ہوتی ہنس دی۔ ہاں ہاں، یہ کام فون پر نہیں ہو سکتا، تم میرے گھر آ کر یہ کار خیر انجام دے سکتی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے ماہی کو مزید چڑھایا۔ بس تم اپنا سر تیار رکھو، میں پھاڑنے آ رہی ہوں۔ ماہی نے اسے اپنے خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا۔ ہاں ہاں، سب تیار ہے، تم بس جلدی آؤ، زرمین نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور بائے کہتے کال کاٹ دی۔ اب انسانوں کی طرح بولو، کیا ہوا تھا؟ ماہی اور زرمین اس وقت زرمین کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ماہی کے پوچھنے پر اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی، سوائے سکندر کی دھمکی کے۔ مگر کیسے؟ ماہی حیرت و پریشانی سے ملی جلی کیفیت میں گھری بے ربط بول رہی تھی۔ اس نے کچھ کہا یا کوئی بات کی؟ ایسے اچانک کڈنیپ کر کے بھلا کون نکاح کرتا ہے؟ ماہی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آئی ڈونٹ نو ماہی، بس اس کا بیہیویئر بہت عجیب سا ہے۔ اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، یہ کپڑے نہیں پہننے، اس کو دیکھنا نہیں، اسے ہگ نہیں کرنا، تم صرف میری ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ زرمین نے غصے سے چڑھ کر سکندر کی نقل اتارتے کہا تو ماہی ہنس دی۔ اف زرمینے، اتنی پوزیسونیس! یہ تو محبت کی علامت ہے، اسے تم سے محبت ہو گئی ہے، ماہی نے شرارت سے کہتے اس کے کندھے کو ٹھونکا دیا۔ اس کی بات پر زرمین سٹپٹا گئی۔ کیا بکواس ہے، وہ ٹھنڈا مردہ مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ سکندر کو ٹھنڈا مردہ کہنے پر ماہی کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہاں 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 ہاں، یہ ٹھنڈا مردہ کون ہے؟ ماہی نے بے تحاشا ہنستے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ حزام سکندر، زرمین نے بے نیازی سے جواب دیتے سنیکس اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ اس کا مطلب تم اسے ٹھنڈا مردہ کہتی ہو؟ ماہی نے کچھ حیرت و دلچسپی سے پوچھتے ہنسی دبائی۔ زرمین نے سر اس بات میں ہلا دیا، پھر خود بھی ہنس دی۔ زر کہاں ہے اور اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ ماہی نے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، وہ بہت غصہ تھا، بہت پریشان تھا۔ ماہی وہ کہتا ہے کہ حزام انتہائی برا انسان ہے، یہاں تک کہ اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اس نے فکر سے کہا۔ ویسے اب کیا ہوگا ماہی؟ زرمین کا بالکل بچوں کی معصومیت سے پوچھنے پر ماہی کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، زر، آنٹی، انکل، ہم سب ہیں نا، تم پریشان مت ہو، انکل سب سنبھال لیں گے۔ ماہی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے محبت سے سمجھایا۔ دوپہر کے وقت زرجان واپس آیا۔ زرمین کو ٹی وی لاؤنج میں مووی دیکھتے پا کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ زرمین نے زرجان کو دیکھتے ہی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا۔ السلام علیکم، بریک فاسٹ اور لنچ کیا؟ زرجان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے پوچھا۔ وعلیکم السلام، کھا لیا تھا۔ اور تم صبح سے مجھے بتائے بغیر کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے؟ اس نے زرجان کو سخت چتونوں سے گھورا۔ تمہاری سیٹس کنفرم کروانے گیا تھا، تم 2 دن بعد فرانس جا رہی ہو، لالا کے پاس، زرجان نے مدھم لہجے میں کہتے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ لالا کے پاس؟ اتنی اچانک؟ کیا ہوا؟ وہ حیرت و پریشانی سے گویا ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، بس لالا تمہیں یاد کر رہے تھے۔ کیا مطلب، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اس نے
ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ زرجان نے لب بھنجتے سر نفی میں ہلایا۔ زرجان کا بھجا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا، اور پھر وہ اسے بھیج کر اکیلا ہو جاتا۔ زرمین اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، زرمین نے پرزور انداز میں کہا۔ میں نہیں آ سکتا میری جان۔ زرجان نے اس کا پریشان چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ پھر میں بھی نہیں جا رہی، زرمین نے ضدی انداز میں جواب دیا۔ زرجان سر تھام کر رہ گیا۔ مانو، آئی پرامس نیکسٹ ٹائم میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، بٹ ابھی تمہیں اکیلے جانا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں زرمین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زرمین نے بس مانو، میں نے کہا نا، جانا ضروری ہے تو جانا پڑے گا، اب مزید کوئی بحث نہیں۔ زرجان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر سختی سے کہا۔ وہ یک لخت خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی زرجان کو شرمندہ کر گئی۔ آئی ایم سوری مانو، میں سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے۔ اس نے پشیمانی سے کہتے اس کے ہاتھ تھامے۔ او کم آن زر، تم اتنی جلدی ایموشنل کیوں ہو جاتے ہو؟ زرمین نے ہنس کر کہتے اس کے بال بگاڑے۔ کیونکہ تم نہیں ہوتی۔ زرجان نے اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنے بال سیدھے کیے۔ نکاح کرنے کے لیے سکندر نے تمہیں میری دھمکی دی تھی مانو؟ اچانک زرجان نے اسپاٹ انداز میں پوچھا کہ زرمین گڑبڑا گئی۔ نہیں تو؟ اس کی بوکھلاہٹ باریکی سے نوٹ کرتا زرجان سر ہلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے مانو؟ تم نہیں تو کب کہتی ہو؟ زرجان خود اذیتی سے ہنسا۔ زرمین نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی خاموشی پر گویا ہوا۔ جب تم جھوٹ بولتی ہو، جب تم کچھ چھپاتی ہو۔ کیوں مانو؟ تم نے یہ عذاب میری وجہ سے کیوں جھیلا؟ تمہیں یہ نکاح کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کرب زدہ لہجے میں بولا۔ میں انکار کرتی، وہ تمہیں مار دیتا، اور پھر میں اپنے انکار کی بتی بنا لیتی نا۔ زرمین نے غصے سے کہتے اس کے آنسو دیکھ کر پہلو بدلا۔ ہاں تو مار دیتا، کم از کم اس اذیت سے تو بچ جاتا جس سے اب گزر رہا ہوں۔ زرجان نے شکست خوردہ لہجے میں کہتے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ اس کی بات پر زرمین نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اس کی بات زرمین کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تم زرجان خان بنگش، صدمے اور غصے کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم انتہائی ظالم، مطلبی، خود غرض انسان ہو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اپنی یہ گندی شکل کبھی مت دکھانا مجھے، ورنہ کسی اور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ زرمین نے غصے سے کہتے اسے دھکا دیا اور اس سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے غصے کے پیچھے چھلکتی محبت پر زرجان مسکرا دیا۔ سوری مانو، اب دوبارہ ایسا نہیں کہوں گا۔ زرجان کان پکڑ کر معصوم شکل بنائے اس کے سامنے آیا، مگر زرمین اسے اگنور کرتی رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ زرجان ویسے ہی کان پکڑے دوسری جانب آیا۔ مانو پلیز، اپنے زر کو معاف کر دو۔ زرمین نے پھر نوٹس لیے بغیر رخ دوسری جانب کر لیا۔ مانو بس کرو یار، تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ زرجان نے اسے زبردستی حق کرتے کہا تو وہ بغیر کچھ بولے چپ چاپ خود کو اس سے چھڑوانے لگی۔ پہلے کہو کہ میں تم سے بولتی ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر یہ کہہ دیا پھر چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں۔ جب زرمین شدید ناراض ہوتی تو زرجان اسے زبردستی ایسے مناتا تھا۔ جب زرمین کی مزاحمت بیکار گئی تو اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے زرجان کے بازو پر کاٹ لیا۔ کاٹنے پر زرجان کی گرفت کمزور ہوئی تو وہ فوراً اس نے زرجان کو دھکا دے کر غصے سے گھورتے خود کو آزاد کیا۔ زرجان نے درد کو اگنور کرتے اسے پھر پکڑ لیا۔ جتنا چاہے کاٹ لو جنگلی بلی، مگر معافی دیے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ زرجان نے ہنس کر کہتے اس کے سر پر پیار کیا۔ گندے، ظالم، الو کے پٹھے، خود غرض، بدتمیز، برفانی لنگور، اخروٹ۔ زرمین مسلسل اس پر مکوں کی بارش کرتے، القابات سے نوازتے اپنا غصہ اتار رہی تھی، اور وہ ہنستا ہوا مار کھا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی مانو کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی معصومیت بہت قیمتی تھی۔
اس کے لیے اپنا اور زرمین کا بانڈ، انڈرسٹینڈنگ رشتہ بہت قیمتی تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔